أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے، کیا کہتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ اور ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، اس امید پر کہ وہ راہ پائیں۔ آپ حضرات ابھی تک سورہ لقمان کی تفسیر، سورہ لقمان کا درس سماعت کر رہے تھے۔ آج سے ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے جسے سورہ سجدہ کہتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں نا، سورہ سجدہ۔ اس سورہ مبارکہ یہ مکیہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 30 آیتیں اور 380 کلمے اور 1518 حرف۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ نے الف لام میم سے کیا۔ الف لام میم، حامیم، عین سین، یہ جو قرآن پاک کے شروع میں رہتا ہے، اس کا معنی اور مطلب دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بتانے سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ اس قرآن مقدس کے بارے میں اگر کوئی اعتراض کرے کہ قرآن تو اللہ کا کلام تھا، تو پھر اگر اس آیت سے انسان نہ سمجھے تو ہدایت کہاں رہے گی؟ اس میں بھی ہدایت ہے۔ انسان قرآن چاہے اتنا سمجھ لے، پڑھ لے، ٹرانسلیٹ کر لے، لیکن ان جیسی آیتیں جب آ جائیں گی تو انسان اپنے آپ کو سرنڈر کہہ دے گا اور کہے گا یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مراد وہی جان سکتا۔ لیکن بعض حضرات نے اس کے معنی بیان کیا۔ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں یہ قرآن کی تلاوت سے ہم کتنا بھاگتے ہیں، لیکن کا الف لام میم حضور فرماتے بندہ اگر ایک قرآن کی حرف کی تلاوت کرے اللہ اسے 10 نیکی دیتا ہے، اور کہتے لا اقول لا الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک ورڈ ہے، بلکہ وہ 3 ورڈ الف ایک، لام ایک، میم ایک کا بندہ اگر صرف الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے، 30 نیکیاں اللہ اسے دیتا ہے۔ آگے کہا گیا کہ وہ کتاب کا اتارنا اس میں کوئی شک نہیں عالمین کے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن نے جو شک کیا وہ چلا گیا۔ قرآن شک کی کتاب نہیں۔ یاد رکھیں شک جو ہے نا یہ بہت برا مرض ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اگر شک کا مرض لاحق ہوگا تو شک نہیں گھومتے رہے۔ شک کا جو مرض ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، لہذا اپنے آپ کو یقین کی دولت سے مالا مال کرے، شک کی دولت میں، شک سے اپنے آپ کو بچا۔ اگر آپ شک میں گھومتے رہے تو بس اہل یقین نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، اور شک والے اگر مگر میں رہتے یار پتہ نہیں ایسا ہے نہیں ایسا ہے نہیں، شک۔ تو کہا قرآن یہ العالمین کے رب کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی، اس کے اندر کوئی شک کی جگہ ہے۔ اب اس کے بعد کچھ ہر گاؤں کے اندر ہوتے فتنے باز، کچھ لوگ کہنے لگے یار یہ آقا علیہ السلام قرآن سناتے نا، تو یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کے سنا، یہ اللہ کا کلام نہیں۔
اللہ نے فرمایا محبوب ان کی باتوں میں دھیان نہ دو، یہ آدمی کے رب خدا کا کلام، کسی اور کا کلام نہیں۔ یہی تو وجہ ہے اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس قرآن کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، قرآن کو مٹانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، لیکن قرآن مٹتا نہیں۔ آپ سوچے جنگ یمامہ کے اندر 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن، لیکن آج کیا قرآن کے حرف پر کوئی حرف ہے نہیں؟ قرآن اسی طرح ہے، اور رہتی دنیا تک قومیں آئیں گی، لوگ آئیں گے، اسلام کے اندر اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن کچھ بھی آ جائے لیکن قرآن پاک کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کاغذوں سے لوگ جلا سکتے ہیں لیکن اللہ کا کلام مٹا نہیں سکتے۔ پھر کہا یہ انہیں ڈراؤ، قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ ویسے آج قرآن پڑھ کے کون ڈرتا کون سہمتا، معنی مطلب ہی نہیں پتا، دشمنہ پتہ کچھ پتہ نہیں، بس بہت سے وقت پڑھ لو ختم مت ہے، کیا بتائیے۔ قرآن سے ہم کوئی فائدہ اٹھاتے ہی نہیں۔ جیسے حسن بصری کی بات بتایا تھا کہ آپ نے کہا